الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صدق الله العظيم. واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایز اے کنٹینیوشن میں نے جو آیت کریمہ تلاوت سورہ صف کی 6 نمبر کی ہے اس کا مڈل پارٹ تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ یوں ہے: اور میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام گرامی احمد ہوگا. اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے. عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ میرے ساتھ چل رہے ہوں گے. ہر شخص کا ذہن مختلف ہوتا ہے. کچھ لوگ سچے دل کے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی سچا سمجھتے ہیں. کئی لوگ اللہ کی مخلوق ہے، جیسے ان کی تربیت ہوئی ہے وہ جانے، اللہ تعالیٰ جانے. خاص طور سے جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے، بظاہر تو تعلیم یافتہ ہوتا ہے لیکن تعلیم مصطفیٰ جو ادب والی ہے وہ مشکل سے آتی ہے تو آسان ہے لیکن آتی مشکل ہی سے ہے. اس کے لیے اپنا نفس مارنا پڑتا ہے نا. کئی لوگ نا میں کا شکار ہوتے ہیں، بضد ہوتے ہیں ایک بات پر. جی مجھے دکھائیں کہاں لکھا ہے. پڑھے لکھے ہوتے نہیں ہیں، اظہار ہی کرتے ہیں. ہماری نظر میں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. بس کیا تعلیم یافتہ ان پڑھ کہہ لیں ان کو، نصیر الدین شاہ صاحب کے حوالے سے. تو بہرحال از راہ تعصب، ہٹ درمی، ضد، اگر کوئی شخص اسی بات پر بضد ہو کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی دکھائیے انجیل میں، تو اس کے بارے میں گزارش ہے کہ جیسے پہلے میں نے بات کی ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سریانی تھی. انجیل اسی زبان میں نازل ہوئی، لیکن 4 انجیلیں جو 70 عیسوی اور اس کے بعد مدون ہوئیں وہ یونانی زبان میں ہیں. اور ایسے لوگوں نے پھر جمع کی جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے براہ راست شاگرد نہ تھے. تو لازمی طور پر اناجیل جو یہ ہے ان عیسائیوں سے ان کی اصلی زبان سریانی میں سنی گئی ہوں گی اور سریانی سے پھر انہیں یونانی میں ترجمہ کیا گیا ہوگا، اس قالب میں، یونانی قالب میں ڈھالا گیا ہوگا. بدقسمتی سے یونانی جو تراجم ہیں وہ پہلی صدی کے آخری حصے میں مدون ہوئے. ان کی اصلی نسخے بھی نایاب ہیں تاکہ کمپیریزن کیا جائے، اور یونانی تراجم دستیاب نہیں ہیں. ان کا تعلق 4 صدی سے ہے، 4 صدی عیسوی سے ہے. یونانی زبان سے اناجیل کے جو ترجمے لاطینی زبان میں کیے گئے، ان لاطینی ترجموں میں یورپ اور ایشیا کی دوسری زبانوں میں پھر یہ کتب منتقل ہوئی نا. جسے قرآن کریم کتنی زبانوں میں ہے، ترجمے ہو چکے ہیں نا، لیکن تعریف نہیں کوئی کر سکتا. اس کی تحریف کہہ رہا ہوں، تعریف تحریف ہا سے، یعنی تبدیلی، رد و بدل کوئی نہیں کر سکتا. اس میں اپنی مرضی کا کوئی چیز بندہ شامل نہیں کر سکتا. 5 سال کا بچہ ٹوک دے گا نہیں، یہاں غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے سب جو مسلمان اس کو حفظ کرتے ہیں ان کے سینوں میں محفوظ کر لیا ہے بطور سند. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہوا ہے. تورات، انجیل، زبور تو اب وجود نہیں ہے، تورات اور انجیل لیے. اس میں تو تعریف ہو سکتی ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ نہیں لیا نا، چونکہ ان کی ناسخ قرآن کریم ہے. تو بہرحال ترجمہ در ترجمہ ہوا ہے. اس عمل سے انجیل میں جو رد و بدل اور تحریف وقوع پذیر ہوئی ہوگی وہ محتاج بیان نہیں ہے. اگر ان تراجم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام گرامی احمد یا کسی لحاظ سے بھی ریفرنس نہ بھی ملے تو قطعاً کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. فلسطین وغیرہ جو ممالک ہیں جب مسلمانوں نے فتح کیے تو اس وقت وہاں کے لوگوں کی زبان بدستور سریانی تھی
اور اسلامی فتح کے تقریباً 300 سال تک یہی سریانی وہاں کی علاقائی زبان کی حیثیت سے باقی رہی۔ اتنے عرصے کے بعد عربی نے کہیں جا کر اپنا نور پھیلایا، سکہ جمایا، اور وہاں کے باشندوں کی جو مادری زبان تھی وہ پھر بن گئی عربی۔ فتح کے بعد مسلمان علماء کی پھر آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ عیسائی علماء سے ان کے تعلقات بھی قائم ہو گئے اور وہ ان سے براہ راست سریانی زبان میں استفادہ کرتے رہے۔ اس طرح اناجیل کے بارے میں علماء اسلام کو جو معلومات حاصل ہیں اہل کتاب سے پھر انہوں نے حاصل کیں، وہ دراصل زیادہ قریب ہیں باقی لوگوں سے۔ وہ انہیں سریانی سے بلا واسطہ عربی میں حاصل ہوئی نا، سریانی سے سیدھی عربی میں۔ انہوں نے تو یونانی میں پہلے ترجمے کی نا، تو مسلمانوں کو بہت قریب سے معلومات حاصل ہوئیں اور جلدی ہوئیں۔ ترجمہ در ترجمہ کے پھر جو حجابات عیسائیوں کو درپیش آئے، مسلمان علماء خیر کو ان سے واسطہ بھی نہیں پڑا، ان سے کوئی سابقہ نہیں پڑا۔ اس لیے جب ہم سیرت ابن حشام کا مطالعہ کرتے ہیں تو حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ یاد رہے کہ یہ کتاب علامہ ابن حشام رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کی وفات 312 ہجری میں ہوئی، کتنا قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا، تو اس وقت محمد بن اسحاق سے جن کی وفات 151 ہجری میں ہوئی، اپنے استاد ابو محمد البکائی العامری کے واسطے سے نقل کی ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ بکائی کی وفات کا جو سال ہے وہ 183 ہجری ہے۔ اس میں یوحنا کے باب 15 کی آیت جو 26 ہے اس کا عربی متن یوں ہے، آپ سماعت فرمائیں، میں اس کا بھی ترجمہ بھی کرتا ہوں۔ فَلَوْ قَدْ جَاءَ الْمُنْحَمَنَّا هَذَا الَّذِي يُرْسِلُهُ اللَّهُ إِلَيْكُمْ يُرْسِلُهُ اللَّهُ إِلَيْكُمْ مِنْ عِنْدِ الرَّبِّ روح القدس هذا الذي من عند رب خرج وهو شهيد علي وأنتم أيضا لأنكم قديما كنتم معي في هذا قلت لكم لكي ما لا تشكوا۔ ابن حشام جلد اول پیج 251۔ اس کے بعد لکھتے ہیں المنحمنہ بشریاتیاتی، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، المنحمنہ بسوریا، سریانی سی ہے، بسوریانیتی، سریانی زبان سے، بسوریانیتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو بالرومیتی البراکلیٹس البراکلیٹس۔ یہ تھوڑا سا چونکہ ہماری روٹین نہیں ہے نا اس طرح کی عربی کی، تو یہ ان کی جو تھی وہ میں نے تلاوت کی ہے۔ یعنی منحمنہ سریانی لفظ ہے، منحمنہ بسوریانیتی سریانی لفظ ہے، اس کا معنی محمد ہے۔ رومی زبان میں اس کا ترجمہ جو ہے برقلیطس ہے، برقلیطس کا جو رومی ہجا ہے، اگر یہ ہو عزیزان گرامی قدر پیریکلائٹوس، تو پھر معاملہ صاف ہے، شفاف ہے۔ اس کا معنی ہے تعریف کیا گیا، اور محمد کا معنی بھی ہوتا ہے تعریف کیا گیا، وہی معنی ہے۔ لیکن اگر اس کا ہجا یوں ہو پیراکلیٹس، تو اگرچہ دونوں لفظوں کے تلفظ میں بڑی مشابہت ہے لیکن اس کا معنی پہلے لفظ سے مختلف ہے۔ خود انجیل کے جو ترجمہ کرنے والے ہیں، مترجمین ہیں، اس کا ترجمہ کرنے میں انہیں بڑی دقت پیش آئی ہے۔ اردو کی بائبل کے متن میں اس کا ترجمہ مددگار کیا گیا ہے، اور حاشیہ پر وکیل یا شفیع مرقوم ہے۔ کسی نے اس کا ترجمہ کنسولیٹر یعنی تسلی دینے، کنسولیٹر یعنی تسلی دینے والا، کسی نے ٹیچر، استاد محترم، اور
اور گسٹائن نے ایڈوکیٹ کیا ہے. نبی مکرم میں یہ ساری صفات تو موجود ہی ہیں نا. کیا خبر کہ الفاظ کا یہ ہیر پھیر عیسائی علماء کے محمول کا کرشمہ ہو، جیسا کہ آج تک وہ کرتے آ رہی ہیں، اور اسی وجہ سے وہ خود پریشانی کا بھی شکار ہو گئے ہیں. اللہ کے کلام میں جو تعریف کرتا ہے وہ یقیناً پریشانی ہی کا شکار رہتا ہے. میں اگلی کلپ میں بات کروں گا، وقت اس کا پورا ہوا. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.